الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید ولد آدم و خاتم الانبیاء و علی آلہ المجتبی و علی کمل اتباعہ من الصدیقین و صالحین و شہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحق ینطق علی لسان عمر او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو کان بعد نبی لکان عمر او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من کنت مولا فہذا علی مولا او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ نندر آئی سونا ہے ماشاءاللہ ایسے انج لگتا پہ جی میں تلان دی فصل نہیں ہوندی چھوڑ چھوڑ تے تل ہوئے ہوتے کتو کتو سبحان اللہ ہوا میں نعرہ لبھاما تھا تو سا نعرے دا جواب دے تاکہ پتہ چلے تو سا بیدار بیٹھے ہو نعرے تکبیر جی کیا بات ہے سیج پور والو علی پور والو آپ جی ہیں آپ سلامت رہے نعرہ تکبیر جی ماشاءاللہ جزاک اللہ ایمیں جے سجاد سلامت نہ ضرور چاہو زیارت کراؤ نعرہ تکبیر بزرگانو چھٹی ہے نوجوان سارے جاؤ کچھ نہیں ہوتا نعرہ تکبیر ماشاءاللہ میرے ویر نعرہ تکبیر ہاں جی ایمیں عقیدت دنال مودت دنال محبت دنال جذبے دنال دو میں ہاتھ چاہ کے سینے دا زور لا کے ماں دے پیوئے دودھ دا حق ادا کر دے ہوئے دو میں ہاتھ اٹھا کے نعرے دا جواب دے ہو تاجدار ختم نبوت بھائی بھونگا بندہ نہ بولے تے ٹنڈا بندہ ہاتھ نہ چاہے باقی سارے بولو تاجدار ختم نبوت اچھا جس دی زبان تھی اس نعرے کا جواب نہیں آ رہا ہے ہاتھ جوڑنے بھائی جان گھر جا کے سو جو تھوڑی ضرورت کوئی نہیں جانو اسا تو انہوں سنانا کچھ نہیں تو تجھے سننا کچھ نہیں اگر اس نعرے کا جواب بھی تھوڑی زبان تے نہیں آ رہا ہے تاجدار ختم نبوت آپ جی آپ سلامت رہے کیا بات ہے سیچ پر والو تاجدار ختم نبوت رتبہ بشردہ دو چند کر دیتا ہے ملائکہ کو پل پل پابند کر دیتا ہے ذکر تیٹا اتنا بلند کر دیتا ہے کہ صدرہ کو زیرے کمند کر دیتا ہے رتبہ بشردہ دو چند کر دیتا ہے ملائکہ کو پل پل پابند کر دیتا ہے ذکر تیٹا اتنا بلند کر دیتا ہے کہ مسجد اقصی کے بعد پہلا آسمان نیچے دوسرا آسمان نیچے تیسرا آسمان نیچے چوتھا آسمان نیچے پانچواں آسمان نیچے چھٹا آسمان نیچے ساتواں آسمان نیچے رکیے ٹھہریے ادھر گوٹے کھول کے سوڑا گوٹے کھول دے اللہ تیری نظر ٹھیک کرے تو انہوں میں نظر نہیں آ رہا پہلا آسمان نیچے دوسرا آسمان نیچے تیسرا آسمان نیچے چوتھا پانچواں چھٹا ٹھہریے رکیے سنیے پہلی جنت
जन्नत, दूसरी जन्नत, तीसरी जन्नत, चौथी जन्नत, पांचवी जन्नत, छठी जन्नत, सातवीं जन्नत, अरे आठों जन्नतें नीचे, अल्लाह का अर्श नीचे, मेरे आका के कदम ऊपर। रुतबा बशरदा तो चंद कर देता है, मलाइका को पल पल पाबंद कर देता है, जिक्र दैडा इतना बुलंद कर देता है कि सिदरा को ज़ेरे कमंद कर देता है। पवा के खुदा तैनो ताजे नबुव्वत का दरवाजा बंद कर देता है। ताजदार खत्म नबुव्वत खिलाफत राशिदा अखजार यार, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा, सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, गली गली नगर नगर, उमर 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 उमर, गली गली नगर नगर। अच्छा जे ए नारा इंज लाउदा ते चस बन जाए, अली अली उमर उमर, गली गली नगर नगर। ना ना ये नहीं, चस नहीं आ रही, चस नहीं आ रही, जरा चस बनाओ। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। सिद्दीक अक्स हुस्न जमाले मुहम्मदस, फारूक जिल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस, उस्मान जियाए शम्बाए कमाले मुहम्मदस, हैदर बहारे बाग़े खिसाले मुहम्मदस, अबू बकर हम चुकाबा, उमर दर तवाफ़े ओस, उस्मान आब ज़म अली हाज अकबरस्त, इस्लाम माइताते खुलफाए राशिदीन, ईमान मा मोहब्बत आले मुहम्मद, गली गली नगर नगर। खिलाफत सैयदना फारूक आज़म, अदालत सैयदना फारूक आज़म, सखावत सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन, शुजाअत अलीउल मुर्तज़ा हैदर कर्रार, खिलाफत राशिदा, सियासत हजरत सैयदना अमीर मुआविया। ये है सुन्नी अकीदा, उच्ची जुबान अल्लाह। फिरके बने क्यों? अगर बन गए हैं तो फिर खत्म कैसे होंगे? फिरके बनते कब हैं? अगर बन जाए तो फिर खत्म कैसे होते हैं? आजकल फितनों का दौर है, ऐसे है ना जी, हर बंदा परेशान है, सीधा साधा बंदा तो बड़ा ही परेशान है। पीछे आलिम परेशान होए पे भी क्या करिए, अवाम को समझाइए कि अवाम को समझाने गोजाते समझती गोजे, तो जो सीधा साधा सा आदमी है वो तो बड़ा परेशान है भी मैं किस पासे जावा। वो भी आलिम है, ये भी आलिम है, कोई आलिम है जो जालिम है, कोई कहता है इंज करो तो कोई कहता है इंज करो, ते सीधा साधा बंदा है वो बेचारा केड़े पासे जावे? जिन्हें सुबह भी पट्ठे वढ़ने ते शामी भी पट्ठे वढ़ने, नमाज ही कुछ पढ़नी, वो बेचारा किधर जावे? दशा बेटी ढिली जुबान अल्लाह। अच्छा मैं कोई तकरीर ना रट के आंदा जे मिंबर ते बैठा, ते ना कोई पका के आना के इंज तय करनी है तकरीर मैनू करानी तुसी। हाँ जी, ये थोड़ी हुई तवज्जो ते इंशाअल्लाह कनेक्शन मिले ते कोई चार गल्ला मिल जाणगे, नहीं तो शेर मैनू थोड़े जितने आन देण। फिर के कैसे खत्म होंगे भाई? देखो मरकज है ईमान का ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा, हुजूर की जात है मरकज। कौन है जी? हुजूर की जात मरकज है ईमान का, इस्लाम का। जो लोग सहाबा से मोहब्बत कदम भरते हैं कि हम सहाबा से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मरकज से उनका ताल्लुक नहीं, वो खारजी हुए, वो नाशगी हुए, कामयाब वो भी नहीं।
اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے ہیں لیکن مرکز سے تعلق ان کا بھی نہیں، وہ رافضی ہوئے، کامیاب وہ بھی نہیں۔ کامیاب کون ہے؟ جو محبت صحابہ بھی مرکز سے لے، محبت اہل بیت بھی مرکز سے لے، اور وہ سنی ہیں جو یہ حضور سے لیتے ہیں۔ ہم صحابہ کی محبت بھی حضور سے لیتے ہیں، ہم اہل بیت کی محبت بھی حضور سے لیتے ہیں، ہم صحابہ کو بھی حضور کی وجہ سے مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو بھی حضور کی وجہ سے مانتے ہیں۔ ہم سیدنا صدیق اکبر کا احترام اس وجہ سے نہیں کرتے کہ وہ ابی قحافہ کے بیٹے ہیں، ہم حضرت عمر کا احترام اس وجہ سے نہیں کرتے کہ وہ ابن خطاب کے بیٹے ہیں، وہ حضرت عثمان کا احترام اس لیے نہیں کرتے وہ ابن عفان کے بیٹے ہیں، ہم علی المرتضی شیر خدا کا احترام اس وجہ سے نہیں کرتے کہ وہ ابی طالب کے بیٹے ہیں، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ حضور کے غلام ہیں۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ حضور کی قسمت، میں نے سنا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنا عقیدہ بیان کرتے اور اس پہ فخر کرتے، حضور کی قسمت کہ انہیں حسنین کریمین جیسے نواسے ملے، حضور کی قسمت کہ انہیں سیدہ جیسی بیٹی ملی۔ میں نے کہا یہ عقیدہ جھوٹا ہے، باطل ہے، بلکہ یہ عقیدہ سچا ہے۔ حسنین کریمین کی قسمت ہے انہیں مصطفیٰ جیسا نانا ملا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان ہے، قسمت ہے، ان کا ذہن نصیب ہے، انہیں مصطفیٰ جیسا بابا ملا ہے۔ علی المرتضی کی قسمت ہے کہ انہیں محمد مصطفیٰ جیسا آقا ملا ہے۔ میں نے کہا یہ عقیدہ ٹھیک ہے اور یہ وہ عقیدہ ہے جو سنی عقیدہ ہے۔ یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، سنی عقیدہ پکاؤ، یاد کرو، ذہن نشین کرو کہ سنی عقیدہ کیا ہے۔ ہم نے جسے بھی مانا ہے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے، ہم نے اہل بیت کو مانا تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، ہم نے صحابہ کو مانا تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے میں نے اس پہ بھی آنا ہے، اور میں نے شان سیدنا فاروق اعظم بھی آپ کو سنانی ہے، اور میں نے سیدنا فاروق اعظم کا پیار بھی آپ کو سنانا ہے، اہل بیت کے ساتھ کتنا ہے۔ اب سنیے، قرآن کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ اے پیارے حبیب جی مولا، یہ جو تیرے غلام ہیں جب یہ گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، توجہ ہے جی مولا، جب یہ گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں اور جب یہ گھوڑوں کی پشت پر بیٹھتے ہیں، گھوڑے جب دوڑاتے ہیں اور وہ چلتے ہیں، سانس لیتے ہیں، ہانپتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے ان گھوڑوں کے سانس لینے کی قسم۔ اچھا مولا، یہ جو گھوڑوں پر بیٹھے حضور کے غلام، غلام جس گھوڑے پر بیٹھے ہیں وہ گھوڑے چلیں دوڑ، قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی، کوئی تاریخ پڑھ کے ہم نے اپنا عقیدہ نہیں بنایا، ہم نے قرآن پڑھ کے اپنا عقیدہ بنایا۔ کون کہتے ہیں ہم نسبتوں کا حیا نہیں کرتے؟ کون کہتے ہیں ہم نسبتوں کا ادب نہیں کرتے؟ ارے قرآن بتائے محمد مصطفیٰ سے اگر نسبت غلاموں کو ہو جائے، وہ غلاموں کی قسم نہیں، وہ غلام جس گھوڑے پر بیٹھ جائیں اس گھوڑے کی بھی قسم نہیں، بلکہ فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ اے پیارے حبیب، جب تیرے غلام گھوڑوں پر بیٹھے، وہ گھوڑے چلیں اور ان کے پاؤں پتھر پر لگے، اس پتھر سے جو چنگاری نکلے اللہ اس کی بھی قسم اٹھاتا ہے۔ اب فیصلہ آپ خود کر لیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اگر حضور کے ساتھ نسبت ہو جائے غلام کو، بشر کو، انسان کو، صحابہ کو، وہ صحابہ بیٹھیں گھوڑوں پر اور گھوڑوں کی پشت پر بیٹھیں اور گھوڑوں کے قدموں سے لگنے والی مٹی کی قسم اللہ اٹھائے، تو خون رسول کا کتنا مقام ہوگا؟ سبحان اللہ، نہیں ڈھلی ہے یار۔
آپ پھر پہنچے وہاں پہ جا چکی تمہید ہے. اگر یہ سمجھ نہ آئی، یہ آپ کے ذہنوں میں نہ بٹھا سکا تو آگے مشکل ہو جائے گا. ارے گھوڑے پر سوار ہو حضور کا غلام. گھوڑے کی قسم اللہ نے نہیں اٹھائی. فرمایا گھوڑا جس پتھر پر قدم رکھے اس پتھر سے چنگاری نکلے. اللہ فرماتا ہے مجھے اس کی بھی قسم ہے. یہ نسبت مصطفیٰ کا مقام ہے. ارے حضور کے غلام گھوڑوں پر سوار ہو جائے تو گھوڑے کے قدم سے لگنے والی مٹی اتنی قسمت والی ہو جاتی ہے. تو بتا جس کے لیے میرا نبی فرمائے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس فاطمہ کا کتنا مقام ہوگا. جس کے لیے نبی فرمائے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. جس کے لیے میرا نبی فرمائے علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. سبحان اللہ ڈلی ہے. جس کے لیے میرا نبی فرمائے علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. جس کے لیے میرا نبی فرمائے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. بتاؤ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ شاہدہ زاکیہ مزکیہ سیدہ فاطمہ زہرا کا کتنا مقام ہوگا. ارے گھوڑوں کے قدم سے لگنے والی مٹی کا یہ مقام اللہ قرآن میں بیان کرے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اگر کوئی بیٹھا ہے تو اٹھ کے کہے جی آپ غلط کہہ رہے ہیں. ارے ان گھوڑوں کو نسبت ہے غازیان اسلام سے. جو اسلام کے غازی ہے کون ہے؟ وہ مصطفیٰ کے صحابہ ہے. جب گھوڑوں پر بیٹھتے ہیں تو اللہ قرآن میں قسمیں اٹھاتا ہے. ارے یہ تو مصطفیٰ کے غلاموں کا مقام ہے، تو مصطفیٰ کے اپنے قدموں کی کتنی شان ہوگی. یہ تو حضور کے غلاموں کا مقام ہے. جس گھوڑے پر بیٹھ جائے اللہ اس گھوڑے کے قدموں سے لگنے والی مٹی کی قسمیں اٹھائے. تو حضور جہاں اپنے قدم لگائیں سبحان اللہ ڈھلی ہے ذرا اونچی سبحان اللہ. اچھا یہ مصطفیٰ کے غلام بیٹھے گھوڑے پر، گھوڑے کے قدم سے لگے مٹی، اللہ اس کی قسم اٹھائے. تو جو مصطفیٰ کے کندھوں پر آ جائے نہیں یہ گھوڑوں کے کندھوں پر بیٹھے ہیں صحابہ کے غلام. گھوڑے لگائیں قدم پتھر پر اٹھے چنگاری. اللہ فرمائے واللادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. اے پیارے حبیب مجھے یہ نسبت اتنی پیاری لگی میں نے قرآن بنا دیا. تو بتاؤ جو مصطفیٰ کے کندھوں پر بیٹھتے ہیں اس حسنین کریمین کا کتنا مقام ہوگا. بتاؤں کتنا مقام ہے. فرمایا جو مصطفیٰ کے کندھوں پر سوار ہو وہ جنت کے سردار بنتے ہیں. سبحان اللہ. اے حجے انی سبحان اللہ نہیں ہے جنہی آنی چاہیے ذرا محبت نال سبحان اللہ. جو مصطفیٰ کے کندھوں پر بیٹھے ہیں آج چاستہ ہونا ہے کہ نہ جڑے بچو سبحان اللہ پہ آدن ہون پتہ لگے گا. اگلے مصرے تک میں جو ادھورا سنی تو نہیں الحمدللہ میں پورا سنی گا. ارے جو مصطفیٰ کے کندھوں پر بیٹھے وہ جنت کے سردار بنتے ہیں. تو ہجرت کی رات نبیوں کا سردار جس کے کندھے پر بیٹھے ہیں. ہاں جی اس سیدنا صدیق اکبر کا کتنا مقام ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے ذیشان ہے کہ 4 لوگوں کا جسم جنت کی ایک مٹی سے بنایا گیا. یا رسول اللہ کس کا؟ فرمایا میرا. پھر فرمایا ابو بکر کا، پھر فرمایا عمر کا، پھر فرمایا عیسیٰ ابن مریم کا. فرمایا 4 لوگوں کا جسم جنت کی مٹی سے بنایا گیا. فرمایا یہ 4 روضہ رسول میں مدفن ہے. اور علماء کرام نے لکھا ہے اور جمہور علماء کرام کو اس بات پہ اجماع ہے، اتفاق ہے کہ جو مٹی حضور کے جسم کے ساتھ لگ رہی ہے، جو مٹی حضور کے جسم کو چھو رہی ہے، فرمایا دنیا میں کائنات میں کوئی مقام اس مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میں نے کہا جی زمین پر بیت اللہ ہے. فرمایا وہ مٹی بیت اللہ سے بھی افضل ہے. میں نے کہا جی زمین پر مسجد اقصیٰ ہے. فرمایا وہ مٹی مسجد اقصیٰ سے بھی افضل ہے. آجا جی وہ مٹی زمین پہ کوئی مقام اس مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کون سی مٹی؟ جو مٹی حضور کے جسم کے ساتھ لگنے والے کپڑے کو لگ رہی ہے، کپڑے کو لگ رہی ہے، کپڑے کو لگ رہی ہے. ارے اس مٹی
کا مقابلہ اس جگہ کا مقابلہ بیت اللہ بھی نہیں کر سکتا، اس جگہ کا مقابلہ بیت المقدس بھی نہیں کر سکتا۔ نہ پہلا آسمان، نہ دوسرا آسمان، نہ تیسرا، نہ چوتھا، نہ پانچواں، نہ چھٹا، نہ ساتواں۔ پہلی جنت، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، آٹھوں جنتیں نیچے ہیں۔ ارے اس مٹی کا، اس جگہ کا مقام اس سے بھی بلند ہے۔ فرمایا کہاں تک چلتے ہو؟ فرمایا لو سے بھی اعلیٰ ہے، لو محفوظ سے بھی اعلیٰ ہے، اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے وہ جگہ جہاں حضور کا جسم لگ رہا ہے۔ اچھا، جہاں حضور سوئے ہیں، یہ میں جمہور علماء اہل سنت کا عقیدہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ایک کدی کتابی چگل نہیں کہ جہاں حضور کا جسم مبارک لگ رہا ہے وہ جگہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ اچھا، یہ جو جگہ ہے جو عرش سے وہ اعلیٰ ہے، وہ سیدہ عائشہ کی ملکیت ہے۔ سبحان اللہ، ڈھلی ہے۔ ارے جس کی جگہ عرش سے اعلیٰ ہے اس پاک بی بی کا کتنا مقام ہوگا؟ جس کا حجرہ عرش سے اعلیٰ ہے سیدہ عائشہ کا کتنا مقام ہوگا؟ اور اسی جگہ پر حضور لیٹے ہیں جو عرش سے اعلیٰ ہے، وہیں سیدنا ابو بکر لیٹے ہیں اور وہیں سیدنا فاروق اعظم لیٹے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے جب قرب قیامت ہوگی، قیامت قریب آئے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ جب ان پر موت آئے گی تو حضرت عیسیٰ کو بھی وہیں دفن کیا جائے گا۔ تو اسی لیے دفن کیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا ہم چار لوگوں کی جسم جو ہے وہ ایک مٹی سے بنا، حضور کا جسم، حضرت ابو بکر کا جسم، حضرت عمر کا جسم اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں اللہ کے رسول نے کیا کیا بنا دیا، یشرب کو فیض بخشا مدینہ بنا دیا، مٹی کو چھو کے آپ نے سونا بنا دیا۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا بنا دیا، ذرے کو صحرا، قطرے کو دریا بنا دیا، ارے یشرب کو فیض بخشا مدینہ بنا دیا۔ مٹی کو چھو کے آپ نے، مٹی کو چھو کے آپ نے، مٹی کو چھو کے آپ نے سونا بنا دیا، مٹی کو چھو کے آپ نے سونا بنا دیا۔ باٹی شفا لعاب دہن سے حضور نے، کھارے کنویں کو آپ نے میٹھا بنا دیا۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا بنا دیا، ذرے کو صحرا، قطرے کو دریا بنا دیا۔ یشرب کو فیض بخشا، وہ یشرب جو دار الوبا تھا، جو بھی آتا تھا یہاں سے بیماریاں پھوٹتی تھی، آقا کے قدم لگے تو اس شہر کی مٹی بھی شفا بن گئی۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا بنا دیا، ذرے کو صحرا، قطرے کو دریا بنا دیا، یشرب کو فیض بخشا مدینہ بنا دیا، مٹی کو چھو کے آپ نے سونا بنا دیا۔ بانٹی شفا لعاب دہن سے حضور نے، کھارے کنویں کو آپ نے میٹھا بنا دیا۔ کھارے کنویں کو وہ بندے کدھر ہیں جو کہتے ہیں نبی اور ہماری ذات ایک جیسی ہے، مثالیں دیتے پھرتے ہیں۔ میں نے کہا تیری تھوک میں وبا ہے، محمد مصطفیٰ کی تھوک میں شفا ہے۔ تو اور میں تھوک حضرت تھوک سٹ نہ کھانے سے، ہاں جی پہلے لمحے سے کھانا بھی باہر تو چانڈ بھی آئے گی، بندہ بھی باہر۔ او بڑا سا بڑا مولوی ہو، بیوی رکھے کھانا سامنے سٹے تھوک آگے کھا، انہیں چانڈ وگانی ہے، مولوی ہوئے گا باہر ہوئے گا، ایٹھے میرا شور ہے۔ اب حضور اگر سالن میں اپنا لعاب ڈال دیں، اٹھاؤ کتابیں حدیث کی، 1400 صحابہ مل کے کھاتے ہیں، کھانا پھر بھی ختم نہیں ہوتا۔ یہی لعاب اگر حضور حضرت قدادہ کے زخمی چہرے پر لگا دے تو چہرہ ٹھیک ہو جائے۔ مولا جڑا اچھی سبحان اللہ آنکھیں بیمار ہے تو ٹھیک ہو جائے۔ یہی لعاب اگر حضرت مولا علی کی آنکھوں پر لگے تو آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ یہی لعاب اگر سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی پر لگے تو ایڑی سے زہر جاتا رہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کھارے کنویں کو آپ نے میٹھا بنا دیا۔ کیا بہترین لوگ تھے آقا کے آس پاس، کیا بہترین لوگ تھے آقا کے آس پاس۔ آقا نے جن کو میرا عقیدہ بنا دیا، وہ کون ہے عقیدہ
چچا ہمارا، صحابہ ہمارا عقیدہ ہے. اونچی سبحان اللہ. صحابہ ہمارا عقیدہ ہے. کیا بہترین لوگ تھے آقا کے آس پاس. آقا نے جن کو میرا عقیدہ بنا دیا، آقا نے جن کو میرا عقیدہ، جو راہ پر نہ تھے وہ راہ پر بنا دیے، جو راہ پر نہ تھے وہ راہ پر بنا دیے. پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا. یوں تراشا 24 لاکھ مربع میل کا حاکم بنا دیا. سبحان اللہ. وہ جو تلوار لے کے مشورہ کر کے نکلا ہے، آج سر لینے جا رہا ہوں. حضرت امیر حمزہ آگے بڑھے، یا رسول اللہ دشمن آ رہا ہے. حضور نے فرمایا چچا ہٹ جائیں، میرا عمر آ رہا ہے. اونچی سبحان اللہ. میرا عمر آ رہا ہے. پتھر کو یوں تراشا. حضرت عمر فرماتے میں تو وہ ہوں، مجھ سے تو میرا باپ مجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیجتا تھا، مجھ سے تو 6-7 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے. آج 24 لاکھ مربع میل کا حاکم بن کے بیٹھا ہوں. یہ سارا مصطفیٰ کا ہی تو صدقہ ہے. جو راہ پر نہ تھے میرے آقا نے اپنے کردار سے ان بد کرداروں کو صاحب کردار بنایا، خائن کو امانتدار بنایا، جھوٹوں کو سچا بنایا، ابو بکر کو صدیق بنایا، عمر کو فاروق اعظم بنایا. فرمایا چچا روکو نا، میرا عمر آ رہا ہے. انی ڈلی سبحان اللہ. میرا عمر آ رہا ہے. حضور فرماتے عمر جی یا رسول اللہ. فرمایا عمر جی یا رسول اللہ. فرمایا مجھے رب کعبہ کی عزت کی قسم. حضور نے قسم اٹھائی. عمر جس رستے سے تو جاتا ہے شیطان اپنا رستہ بدل لیتا ہے. حضور نے فرمایا عمر آسمان کے فرشتے تیری عزت کرتے ہیں اور زمین کے شیطان تجھ سے بغض رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا اے عمر جس رستے سے تو جاتا ہے شیطان اپنا رستہ بدل جاتا ہے. فرمایا عمر وہ ہے جس کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے. ایک دن حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر کے بیٹھے ہیں. حضور نے فرمایا جبریل یا رسول اللہ اے آسمانہ دے کدی ساڑھے یار دیاں گلہ ہونیاں نے. جی یا رسول اللہ تذکرے ہوندے نے، اساں آپسچ کردے ہیں، فرشتے جڑے ہیں نا جی آپسچ گلہ کردے ہیں. اچھا پھر کہ دیاں گلہ زیادہ ہوندیاں نے؟ سبحان اللہ. یا رسول اللہ آپ کے عمر کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے. اچھا یہ میرے عمر کی شان بتا سکتا ہے؟ شان کتنی ہے؟ یہ حضور پوچھ رہے ہیں حضرت جبریل سے. جی یا رسول اللہ جہاں تک مجھے علم ہے یہ فرشتوں کا سردار کہہ رہا ہے. یا رسول اللہ جہاں تک مجھے علم ہے اگر حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر ملے تو میں بیان کراں، جبریل تسی نہیں، تسی سبحان اللہ کہو. فرمایا حضرت نوح علیہ السلام جتنی مجھے ملے عمر اور میں کروں بیان، عمر مک جائے، عمر دی شان نہ مکے، اللہ کرے کوئی اینوی نہ مکے. اچھی سبحان اللہ. تقریر کے دوڑی میں دی سبحان اللہ دے میں نے اگلی پچھلی بھول جانی ذرا اچھی سبحان اللہ، ذرا پیار سے سبحان اللہ. فرمایا حضرت جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ حضرت نوح علیہ السلام جتنی مجھے عمر ملے اور میں شان بیان کروں تو فرمایا عمر مک جائے، عمر کی شان نہ مکے، عمر مک جائے، میری حیاتی مک جائے. حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی 1000 سال، 950 سال. فرمایا یہ عمر کا مقام ہے، یہ مقتدی کا مقام ہے، تو ابو بکر جو امام ہے اس کی شان کتنی ہوگی؟ اچھا سورہ بقرہ آیت نمبر 98 حفاظ کرام بیٹھے ہیں. فرمایا جو وہ اللہ کا دشمن ہے، جو اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے، اللہ کے رسولوں کا دشمن ہے، ان فرشتوں میں سے اللہ نے 2 فرشتوں کا ذکر کیا، ایک جبریل کا اور ایک میکائیل کا. فرمایا جو ان کا دشمن ہے وہ کافر ہے. قرآن ہے ذرا اچھی سبحان اللہ.
کن کا دشمن ہے؟ فرمایا وہ اللہ کا دشمن ہے جو اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے جو اللہ کے رسولوں کا دشمن ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے جو حضرت جبریل کا دشمن ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے جو حضرت میکائیل کا دشمن ہے۔ فرمایا اللہ کے فرشتوں میں سے کسی ایک کا دشمن ہو تو فرمایا وہ بھی کافر ہے، اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک کا منکر ہو تو فرمایا وہ بھی کافر ہے، اگر حضرت جبریل کا منکر ہے تو وہ بھی کافر ہے، حضرت میکائیل کا منکر ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جو حضرت جبریل کا دشمن وہ میرا دشمن، جو حضرت میکائیل کا دشمن وہ میرا دشمن، جو حضرت میکائیل کا منکر فرمایا وہ کافر، جو حضرت جبریل کا منکر وہ کافر۔ فرمایا گل دیتا ہوئے جگل میں قرآن شمار کرا، قرآن تو ہمارے آئین میں شامل ہے، جی آئین میں سے کافر نہ قرار دیے جائے تو گل نہیں کوئی نہیں۔ فرمایا جو اللہ کے فرشتوں کا منکر وہ کیا ہے بھائی؟ کافر۔ ٹینشن نہ لو، قرآن چو بولا گے جو اچھی سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا اللہ نے میرے 4 وزیر بنائے ہیں، لی وزیران فی السماء والارض، 2 وزیر آسمانوں کے ہیں، 2 وزیر زمین کے ہیں، اچھی سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ جو آسمانوں کے وزیر ہیں ان کا نام فرمایا ایک کا نام جبرائیل ہے، دوسرے کا نام میکائیل ہے۔ اچھا جو 2 زمین کے وزیر حضور فرماتے ہیں ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام فاروق اعظم ہے۔ اب یہ اللہ کا قرآن جو حضرت جبریل کا منکر وہ بھی کافر، جو حضرت میکائیل کا منکر وہ بھی کافر، جبریل بھی حضور کا وزیر ہے، میکائیل بھی حضور کا وزیر ہے، ارے یہ آسمانوں کے وزیر ہیں، ابو بکر و عمر زمین کے وزیر ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو آسمانوں کے وزیر کا منکر ہو وہ تو کافر ٹھہرا، تو جو زمین کے وزیروں کا منکر ہو وہ کیسے مومن رہ سکتا ہے؟ یا تو کہو یہ قرآن نہیں، قرآن ہے تو پھر مانو، تم مانو گے کیسے کیونکہ یہ قرآن تمہارا ہے ہی نہیں۔ آسان یقین من دے کیوں نہیں؟ یہ کیوں نہیں من دے؟ وہ بجلی کا لے گی نا ہے ہی نہیں۔ وہ مجھے کہنے لگے شاہ جی، میں نے کہا جی ہم نا حضرت عائشہ کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ جنگ جمل میں حضرت مولا علی کے مقابلے میں آئی تھی۔ میں نے کہا حضرت عائشہ تو مومنوں کی ماں، کہتا ہم نہیں مانتے۔ تو حضرت امیر معاویہ کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ وہ جنگ صفین میں حضرت مولا علی کے مقابلے میں آئے تھے۔ میں نے کہا تمہارا عقیدہ یہ ہے، تمہارے ماننے کا معیار یہ ہے کہ جو حضرت علی کے مقابلے میں آئے تم اسے کہتے ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا وہ مومنوں کی ماں عائشہ ہو، کہتے نہیں مانتے۔ میں نے کہا حضرت امیر معاویہ ہو، کہتا نہیں مانتے۔ میں نے کہا تمہارے ماننے کا معیار یہ ہے جو حضرت مولا علی کے مقابلے میں آئے تم اسے نہیں مانتے۔ میں نے کہا مولا علی تو سنیوں کی جان ہے، سنیوں کی شان ہے، سنیوں کا ایمان ہے۔ میں نے کہا کون علی؟ کون علی؟ میں نے کہا علی تو سنیوں کے مولا ہیں۔ علی کس کے مولا ہے بھئی؟ یہ بات میں مکمل کر لوں، اس کے بعد آپ کو شعر سناتا ہوں اور پھر اجازت۔ فرمایا کہنے لگا ہم حضرت علی کے مقابلے میں جو آئے ہم اسے نہیں مانتے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارے عقیدے میں یہ ریڑھ کی ہڈی مانا جاتا ہے، جو حضرت علی کے مقابلے میں ہم اسے مانتے۔ میں نے کہا جنگ جمل کا واقعہ اور جنگ صفین کا واقعہ تاریخ میں آیا، قرآن میں نہیں ہے۔ کہاں بھائی؟ تاریخ کا حصہ ہے یہ، جنگیں تاریخ کا ہی، ذرا ذہن کھول کے بیٹھنا، یہ جنگیں کس کا حصہ ہے بھائی؟ تاریخ کا۔ تاریخ دان نے لکھنے والے نے، اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے، زیادتی بھی ہو سکتی ہے۔ تاریخ کی روایات میں آیا ہے جنگ جمل کا واقعہ، تاریخ کی روایات میں آیا جنگ صفین کا واقعہ۔ میں نے کہا ایک طرف اللہ کا قرآن ہے، ایک طرف تاریخ ہے، تو نے تاریخ پڑھ کے کہا جو حضرت علی کے مقابلے میں آئے میں اسے نہیں مانتا۔ میں نے کہا اللہ کا قرآن کہتا ہے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے۔ میں نے کہا اللہ کا قرآن کہتا ہے نبی کے ہر صحابی متقی ہے، نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، نبی کا ہر صحابی حق ہے۔ میں نے کہا اللہ کا قرآن کہتا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ صدیقہ عائشہ صدیقہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، جتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستان عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی تذکرے کا بیان عائشہ۔ رب نے خود قرآن میں ہے بتایا ہمیں، ہم سبھی مومن
مومنوں کی ہے ماں عائشہ اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد میں نے کہا تاریخ میں آ جائے تو اپنا عقیدہ بنا لیتے ہو تو جو قرآن میں آ جائے میں نے کہا تو نے تاریخ پڑھ کے کہا ہم انہیں نہیں مانتے ہم اللہ کا قرآن پڑھ کے کہتے ہم تمہیں مومن نہیں مانتے تم تاریخ پڑھ کے کہتے ہو جو حضرت علی کے مقابلے میں آئے ہم اسے نہیں مانتے ہم اللہ کا قرآن پڑھ کے کہتے امی عائشہ مومنوں کی ماں ہے امی عائشہ مومنوں کی ماں ہے جو اسے نہ مانے ہم اسے مومن نہیں مانتے روچی سبحان اللہ صحابہ بتا رہے ہیں اہل بیت کا احترام اہل بیت بتا رہے ہیں صحابہ کا احترام صحابہ بتا گئے ہیں کہ اہل بیت کا ادب کیسے کرنا ہے اور اہل بیت بتا گئے ہیں صحابہ کا ادب کیسے کرنا ہے مجمع لگا ہے میرے آقا کا سیدنا صدیق اکبر تشریف فرما ہے دروازے پہ آئے سیدنا مولا علی حیدر کرار کون علی منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس شمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے مرحب دنیم ہے شر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ مارا علی کا ہے کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے مرتضیٰ ہے علی مقتدیٰ ہے علی رہنما ہے علی پیشوا ہے علی مصطفیٰ کا جلال و جمال و کمال مظہر سید الانبیاء ہے علی دید حیدر عبادت ہے جن کے لیے پوچھ صدیق سے تو کہ کیا ہے علی پوچھ صدیق سے پوچھ صدیق سے پوچھ صدیق سے پوچھ صدیق سے آقا تشریف فرما ہے صحابہ کا مجمع لگا ہے دروازے پہ آئے علی المرتضیٰ شیر خدا بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اٹھے کھڑے ہوئے سیدنا صدیق اکبر عتیق اطہر اصدق الصادقین امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت علی کے بھی پہلے خلیفہ حضرت علی کے بھی امام اٹھے کھڑے ہوئے کون کہتا ہے صحابہ اہل بیت کا ادب نہیں کرتے تھے کون کہتا ہے صحابہ علی کا ادب نہیں کرتے تھے کون کہتا ہے صحابہ علی کے بچوں کا ادب نہیں کرتے تھے میں نے کہا تو میرے پاس صدیق والے بتائیں گے علی کا احترام اور علی والے بتائیں گے صدیق کا احترام سیدنا صدیق اکبر اٹھے کھڑے ہوئے اور فرمایا یا ابو الحسن ادھر آئیے میری جگہ پر بیٹھ جائیے بازو سے پکڑا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو اور اپنی جگہ پر بٹھایا حضرت سیدنا صدیق اکبر عتیق اطہر اصدق الصادقین امیر المومنین نے خود ساتھ بیٹھ گئے جب حضور نے سیدنا صدیق اکبر کا چہرہ دیکھا پھر علی کا چہرہ دیکھا حضور نے صدیق کو آگے کیا پھر علی کو آگے کیا صدیق کا ماتھا چوما علی کا ماتھا چوما حضور نے صدیق کا ہاتھ پکڑا پھر علی کا ہاتھ پکڑا ہاتھ پکڑ کر یوں ہلا کر فرمایا صدیق شان والے ہی تو شان والوں کی شان جانتے ہیں وہ جی آکھے جی میں عمر نو نہیں مندہ میں کملہ کیوں نہیں مندہ دست سے اگر وہ جی دیکھے وہ جی بی بی سیدہ پر طیبہ پر معاذ اللہ میں نے کہا تیرے سے بڑا تو گستاخی کوئی نہیں ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ بی بی پاک کا اگر ایک بال ننگا ہو جائے تو سورج بھی غروب ہو جائے اور ایک طرف یہ کہتا ہے کہ وہ دروازہ جلایا گیا اور گرایا گیا پھر مارا گیا اور بی بی پاک کو شہید کیا گیا اور علی کے ہوتے ہوئے اگر تیرے سے بڑا کوئی گستاخ ہے میں نے کہا ہم تو اس علی کو مانتے ہیں جو بہادر ہے جو دلیر ہے میں نے کہا اگر حضرت عمر یہ عمل کر رہے ہیں تو پھر تیری کتابوں میں لکھا ہے علی اپنی بیٹی کا رشتہ عمر کو دے رہے ہیں تیرے سے بڑا گستاخ ہو سکتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ اس واقعے کو نہ عقل تسلیم کرتی ہے نہ وجدان لیکن تم نے اپنا عقیدہ بنا لیا اور آئے دن بات کرتے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیا پتا تو پھر خود ذرا ذہن پہ زور دیں کہ اگر علاقے کا کوئی وڈیرا ہو سردار ہو اس کے دروازے پہ ایک امام مسجد جائے 4-5 لڑکوں کو لے کے چھوٹے ڈنڈے لے کے دے آگ بھی لے کے دے وہ دے گھر جا کے حملہ کر دے آگ بھی لا دے تو دی بیوی نو بھی تے مارے تے کٹے تے سردار صاحب مغرب دی نماز دے امام دے پیچھے کھڑے ہوئے
نہیں سمجھے آپ؟ سردار صاحب امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے یار تیری کینی دی سرداری تے تیری کینی دی بہادری ہے، وہ تیری بہادری تے ڈنکے سونے آن، وہ تیرے گھر پہ حملہ کر کے آیا ہے یہ امام، اور تو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تیری۔ اے جی امام صاحب باہر ٹرتے جاتے ہو تو تھوڑا منڈا آ رہے والا سامنے پتر تے امام صاحب ہے جی چانڈ مار دین کسے وجہ تے ویسے ہی مار دین، تو آخڑا امام نو کڈو میری نماز دے پیچھے نہیں ہوندی۔ لڑ پڑیں گے میرے بیٹے کو اس نے تھپڑ مارا ہے تو لہذا میری نماز 1400 سال بعد اگر تھوڑا سا دل میں امام کے بارے تیرے بغض آ جائے یا کوئی بات آ جائے، تیری نماز وہ دے پیچھے نہیں ہوندی، تے علی دی نماز کی میں ہو گئی؟ بولے نہیں بول، میں کہا یا 25 سال علی کی نمازیں تو دکھا دے جی، میں تو آنکھیں گاؤں نہیں کر لا۔ وہ جی علی نے تو پھر اتحاد کے لیے پڑھی ہے، دو ٹرم کیسے لیتے ہیں؟ علی نے اتحاد کے لیے پڑھی ہیں، ابو بکر کے پیچھے نمازیں، عمر کے پیچھے نمازیں۔ میں نے کہا پھر علی کو مانتا کیسے ہے؟ علی نے اتحاد کے لیے پڑھ لی ہے تو تو امت کے اتحاد کے لیے چپ نہیں کر سکتا۔ اگر حضرت علی نے اتحاد، گل تیری مان لی ہے بالفرض، اتحاد کے لیے پڑھ لی تو تو امت کے اتحاد، تو پھر میں اداروں سے کہنا چاہوں گا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر فرقہ واریت بھی یہی پھیلاتے ہیں، انتشار بھی یہی پھیلاتے ہیں، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم تو ایمان کا حصہ ہے، ان کے مانے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایمان مکمل، صحابہ نے ہمیں اہل بیت کا احترام بتایا، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھنا، ہم علی والے بھی ہیں صدیق والے بھی ہیں، ہاں ہم علی والے بھی ہیں صدیق، جیسے ہم یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی اگر سیدنا صدیق اکبر کی گستاخی کرتا ہے تو وہ رافضی ہے اور دار اسلام سے خارج ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں۔ اگر کوئی مولا علی کی گستاخی کرے تو وہ خارجی اور ناسبی ہے، مومن وہ بھی نہیں۔ ہاں جی، جو فتویٰ حضرت ابو بکر صدیق کی گستاخی کرنے والے کے لیے ہے، وہی فتویٰ حضرت مولا علی کی گستاخی کرنے والے کے لیے بھی ہے۔ بات ذہن میں رکھنا، یہ کوئی ہمارے اندر بھی چھپ کے کہے جی ہم تو پھر صحابہ کو مانتے ہیں، ہم تو ابو بکر کو بھی مانتے ہیں، عمر کو بھی مانتے ہیں، تو حضرت مولا علی دی گل ہے تیرے ڈیڈے پیڑ ہو جائے، سونے ایمان والا تم ہی کوئی نہیں، تو سنی کی صف میں تیری جگہ بھی نہیں ہے، جیسے رافضی کی سنی کی صف میں جگہ نہیں، ایسے ناسبی کی بھی سنی کی صف میں کوئی جگہ۔ سنی کی صف میں وہی آ سکتا ہے جو صدیق والا بھی ہے، علی والا بھی ہے، جو عمر والا بھی ہے، علی والا بھی ہے، جو عثمان والا بھی ہے، علی والا بھی ہے، جو حسن والا بھی ہے، علی والا بھی ہے، جو حسین والا بھی ہے، علی والا بھی ہے، جو حضور کے ہر صحابی کو جنتی مانتا ہے، جو حضور کے ہر صحابی کو حق مانتا ہے، جو حضور کے ہر اور حضور فرماتے ہیں علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا۔ یہ ان کے ممبروں سے بھی آتی ہے آواز، جہاں حق ہوگا وہاں، جہاں علی ہوگا وہاں۔ تو حضرت علی نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ کے بتا دیا نا ابو بکر حق ہے، عمر کے پیچھے پڑھ کے بتا دیا عمر حق ہے، عثمان کے پیچھے پڑھ کے بتا دیا عثمان حق ہے۔ نبوت دی مندری چ اصحاب تھیون، تینوں کیڑی پیڑے، اے باغ محمد رنگ رنگ دے میون، تینوں کیڑی پیڑے، تو کالا تے کلا تے کملا تے جھلا، اودے راضی اللہ۔ نبوت دی مندری چ اصحاب تھیون، تینوں کیڑی پیڑے، اے باغ محمد رنگ رنگ دے میون، تینوں کیڑی پیڑے، تو کالا تے کلا تے کملا تے جھلا، اودے راضی اللہ۔ نبی دی خلافت نبی دا مسلح، جنوں مرضی دے وے تینوں کیڑی پیڑے۔ خدیر قم کے موقع پر حضور نے فرمایا من کنت مولا و فاز علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ میں نے کہا اس حدیث کا پس منظر تو پڑھ، ذرا پس منظر پڑھ۔ وہ ایک صحابی ہیں، ان کے دل میں ذرا حضرت مولا علی کے بارے میں کوئی ایسی بات آئی، وہ شکایت لے کے حضور کی بارگاہ میں، حضور تک بات پہنچی۔ 18 ذی الحج کا دن ہے، غدیر خم کے موقع پر، طلاق کو کہتے ہیں غدیر خم کے موقع پر، حضور نے فرمایا جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ علی سے پیار کرے۔
اس حدیث کا یہ پس منظر ہے، لیکن تو نے کہا نہیں یہ اس کا مطلب خلافت ہے۔ میں نے کہا اگر اس کا مطلب خلافت ہے تو پھر 3 دن پہلے حضور مصلی چھوڑ رہے ہیں، غلام حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ یہ نماز پڑھائیے۔ میں نے کہا پھر ہم اس پہ ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ ہم بھی عید منائیں، ہم سیدنا صدیق اکبر کی خلافت ملنے پہ عید منائیں گے نا۔ یہ 18 ذی الحج کا واقعہ ہے اور یہ ربیع الاول میں حضور کی وفات ہو رہی ہے اور 3 دن پہلے حضور مصلی چھوڑ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ نماز پڑھائیے، فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ تیری میری ماں بولی یا رسول اللہ ابا جان جدوں تہاڈی غیر موجودگی وچ مصلی تے کھڑون گے تو رو پین گے، تلاوت نہیں ہو سکے گی انہاں کولوں، تساں کسی ہور نو آکھ چھڈو۔ حضور نے فرمایا میں آکھیا ابو بکر نو آکھو، علی بھی نال نہیں، تسی نہیں پہنچی ہو۔ حضرت جی خلافت جی خلافت حدیث کرتاس کے بارے میں وہ بیان کر رہے تھے، بات کر گئے، ٹائم ہوتا تو میں بھی آپ کو بتاتا جی وہ جی خلافت خلافت خلافت۔ میں نے کہا روحانی خلافت تو مصلی اور ممبر ہے۔ حضور ممبر اور مصلی کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ کس کے اسد رولا نہیں پایا، اسد جی میں حضرت مولا علی منے ہیں، اساں جی منے ہیں صدیق نو نہیں آیا۔ جیسے حضرت مولا علی نے امام مانا ہم نے بھی مان لیا کیونکہ ہم علی والے ہیں۔ کوڑ تو ماریا کہ میں علی آلا تے علی جن کردے ان کردہ نہیں مردہ ہے علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ پھر فرمایا سیدہ طیبہ حضرت عائشہ نے یا رسول اللہ کسی اور سے کہے، حضور نے تیسری مرتبہ فرمایا اور حکمن فرمایا ابو بکر سے کہو۔ تو حضرت ابو بکر آئے اور نماز پڑھائی۔ میں نے کہا خلافت کی نشانی تو یہاں سے ملتی ہے، خلافت ان کا حق ہے، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر وہی بات جہاں سے آغاز کیا تھا، مرکز سے جڑے رہو، صحابہ کی محبت مرکز سے لو، اہل بیت کی محبت مرکز سے لو، تو فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، تنازعات ختم ہو جائیں گے۔ یعنی کہ صحابہ سے محبت بھی حضور کی وجہ سے کرو، اہل بیت سے محبت بھی حضور کی وجہ سے کرو، حضور کے بچوں کا ادب بھی حضور کی وجہ سے کرو، حسنین کریمین کا ادب بھی حضور کی وجہ سے کرو، سیدنا صدیق اکبر کا ادب بھی حضور کی وجہ سے کرو۔ تو جب آپ ایسا کرو گے تو فرقہ واریت بھی ختم ہو جائے گی، انتشار بھی ختم ہو جائے گا، امن بھی ختم ہو جائے گا۔ جو مرکز سے ہٹ کے صحابہ سے محبت قدم بڑھتے ہیں سنی وہ بھی نہیں، جو مرکز سے ہٹ کے اہل بیت سے محبت قدم بڑھتے ہیں سنی وہ بھی نہیں، سنی وہ ہے سچا سچا جو صحابہ سے محبت بھی حضور کی وجہ سے کرتا ہے، اہل بیت سے محبت بھی حضور کی وجہ سے کرتا ہے، حسنین کریمین سے محبت بھی حضور کی وجہ سے کرتا ہے، اور اس لیے کرتا ہے کہ حضور نے فرمایا یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے بھی بیٹے ہیں، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سردیوں کا موسم ہے، رات کا ٹائم ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا حضور نے چادر اوڑی ہوئی ہے، حضور باہر تشریف لاتے ہیں، میں نے حضور سے سوال کیا، حضور نے سوال کا جواب دیا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے سینے کے ساتھ کسے لگا رکھا ہے؟ حضور نے فرمایا اور چادر کا لڑ ہٹایا۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں میری آنکھوں نے منظر دیکھا، سینے کے ایک طرف حضرت حسن تھے، دوسری طرف حسین تھے، میں نے دیکھا دل خوش ہو گیا۔ تو حضور فرماتے ہیں اسامہ جانتا ہے یہ کون ہے؟ جی یا رسول اللہ جانتا ہوں، یہ آپ کی بیٹی کے بیٹے ہیں، ایک کا نام حسن ہے دوسرے کا نام حسین ہے۔ حضور فرماتے ہیں تو اتنا جانتا ہے آگے نہیں جانتا؟ یا رسول اللہ بتلائیے نا۔ فرمایا یہ میرے بھی بیٹے ہیں، یہ میرے بھی بیٹے ہیں، یہ میرے بھی بیٹے ہیں، یہ میرے بھی بیٹے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں یہ جملے کہنے کے بعد حضور نے آسمان کی طرف نگاہ کو اٹھایا اور یہ دعا فرمائی مولا میں ان سے پیار کرتا ہوں تو ان سے پیار کر، مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت کر، مولا جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ اپنے مٹھی ٹچا کے جے کو نبی کھلاوے حسین ہوندے، پکڑ کے جے دی انگل گزارو نبی ٹراوے حسین ہوندے، جو لاڈ کر کے نبی دا سجدہ لمبا براوے حسین ہوندے۔ تو آپ اساں جو اہل
اہل بیت حسین زینب دا چین کونے عقل گھوڑے دی باغ شفل نجامی پوچھ دے حسین کونے امین شامہ حسین کونے حسین حاصل ہویا کا موسم حصول حسن عمل کا بانی حسین تیری یسین جیسے سخاوتوں کی شجر جوانی حسین جیسے یزیدیت پر یقین محکم کی حکمرانی حسین تیری یہ نون جیسے نبی کی مرسل کی زندگانی قرآن کے پارے حسین تیرے ہیں قسم قرآن کی یہ سارے آخری شعر اور آخری مصرع سارے مل کے میرے ساتھ پڑھنا قرآن کے پارے حسین تیرے ہیں قسم قرآن کی ہم سارے حسین تیرے ہیں ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے تائید کر لے قسم قرآن ہم حسین والے ہیں ہم یزید والے نہیں ہیں ہم یزید کو پلید کہتے ہیں ہم یزید کو فاسق کہتے ہیں ہم یزید پر لعنت بھیجتے ہیں کیونکہ ہمارے سلف صالحین کا یہی عقیدہ رہا ہے وہ یزید کو حق نہیں مانتے حق حسین کے ساتھ ہے قرآن حسین کے ساتھ ہے رب رحمان حسین کے ساتھ ہے مصطفیٰ حسین کے ساتھ ہے ابو بکر حسین کے ساتھ ہے عمر حسین کے ساتھ ہے عثمان حسین کے ساتھ ہے علی حسین کے ساتھ ہے مصطفیٰ کی ساری جماعت حسین کے ساتھ ہے اور یہ سارے ایمان والے مومن قرآن والے یہ آج اعلان کر رہے ہیں شاہی مسجد میں بیٹھ کر اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہ ہم حسینی ہیں ہم حسینی ہیں ہم حسینی ہیں سنو ہم پہ فتوے لگانے والوں اور یزیدی کہہ کر ہمیں گستاخ کہنے والوں ارے حسین قرآن کے ساتھ ہم قرآن والے حسین سنت کے ساتھ ہم سنت والے حسین نماز کے ساتھ ہم نماز والے حسین قرآن کے ساتھ ہم قرآن والے قرآن کے پارے حسین تیرے ہیں قسم قرآن کی ہم سارے حسین تیرے ہیں ہم سارے حسین تیرے ہیں کہاں مجال کہ نکلے یزیدیت باہر گلی میں تو نعرے حسین تیرے گلی میں تو نعرے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد تھا حسین زندہ باد ہے اور حسین زندہ باد رہے گا حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد نہ بحث کر نہ بحث کے حسین ایک معیار ہے اخوا حسین با حسین آقدی ٹھنڈک دل دا چین با حسن با حسین آقدی ٹھنڈک دل دا چین دو میں بھیراما دا نالا ہوا سا دو مانو من نالے آقدی ٹھنڈک دل دا چین اے نال دے ڈنڈی مرے دن کیونکہ ایک دا ذکر تھوڑا کریں دن انہا حضرت میرے معاویہ نال سنو تو کی تھی آئے میں آگا چھوڑے کلے حسن نہیں کی تھی حسین نہیں کی تھی آئے ہاں جی یہ ذکر کرنا ہے تو دو مادہ کر یہ چھڑنا ہے تو پھر دو مادہ چھاڑا میں کہا جی آخری ٹھنڈک دل دا چین با حسن با حسین آخری ٹھنڈک دل دا چین آخری ٹھنڈک دل دا چین قرآن کے پارے حسین تیرے ہیں قسم قرآن کی ہم سارے حسین تیرے ہیں یزیدیوں کو پکارے گی ان کی مائیں مگر نہ اٹھ سکیں گے کہ ہمارے حسین تیرے ہیں اللہ پاک میری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ پاک سید پور شاہی مسجد کی ساری انتظامیہ سیرت النبی کمیٹی کی اس خوبصورت کوشش کو کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپس کے اندر اتحاد میں رہے اتفاق میں رہے حضور کی سنت سے جڑے رہے میں دعا کے بغیر نہ چاہے دعا کے بغیر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اول آخر دو شریف تین مرتبہ اپنا